ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ شہر کے تمام گدھے بیگار میں پکڑ لیے جائیں۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کے شاہی کارندے شہر میں بیگار کے لیے گدھے پکڑنے میں مصروف تھے کہ ایک شخص ڈر کے مارے ایک گھر میں گھس گیا۔ اس کا چہرہ خوف زدہ اور ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ گھر کے مالک نے اس کو اس قدر خوفزدہ دیکھا تو اس سے کہا، خیریت تو ہے کہ تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ تو بھاگ کر گھر میں کیوں گھس آیا ہے؟ تیرے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ظالم بادشاہ کی بیگار کے لیے آج شہر بھر میں گدھے پکڑے جا رہے ہیں۔ گھر کے مالک نے کہا، لیکن تو گدھا نہیں ہے، تو کس بات سے ڈرتا ہے؟ اور وہ کہنے لگا، بادشاہ کے کارندے گدھے پکڑنے میں بہت سخت اور سرگرم ہیں، اور وہ اس تیزی سے گدھے پکڑ رہے ہیں کہ ان کے لیے گدھے اور غیر گدھے کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے۔ چونکہ جب بے تمیز لوگ سردار بن جائیں تو پھر گدھے کی بجائے یہ لوگ گدھے والے کو بھی پکڑ سکتے ہیں، اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ مجھے بھی گدھا سمجھ کر پکڑ لیں تو کچھ تعجب نہیں۔ اس حکایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حاکم شہر اگر ظالم ہو تو اس کے شر سے بچنا ہی چاہیے اور کوئی نہ کوئی پناہ ڈھونڈ لینی چاہیے۔ بندے کا اختیار۔ ایک چور چوری کرنے کی غرض سے ایک باغ میں جا گھسا اور ایک درخت پر چڑھ کر بہت سے پھل کھانے لگا۔ اچانک وہاں پر باغ کا مالک آ گیا۔ اس نے جو اس کو دیکھا تو کہنے لگا، اے حیا کر، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، باغ رب کا ہے اور میں رب کا بندہ ہوں۔ اگر رب نے مجھے پھل عطا کیے ہیں تو جاہلوں کی طرح مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ تو خدائی دسترخوان پر بخل کرتا ہے۔ باغ کے مالک کو یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ ایک چوری اور دوسرا سینہ زوری ڈٹائی سے چوری کا جواز پیش کر رہا ہے۔ اس نے اپنے نوکر کو آواز دی اور کہا، جلدی سے ایک رسی لے کر آ تاکہ میں اس بھلے مانس کو جواب دوں۔ نوکر رسی لے کر بھاگتا ہوا آیا اور مالک کے حوالے کی۔ مالک نے چور کو پکڑا اور اس کو درخت کے ساتھ کس کر باندھ دیا اور ایک لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا۔ پھل چوری کرنے والا چیختے ہوئے بولا، شرم کر، کیوں مجھ بے قصور کو بے دردی سے مار رہا ہے؟ باغ کے مالک نے کہا، لاٹھی رب کی ہے، میں بھی رب کا بندہ ہوں، تیری کمر اور پہلو بھی رب کے ہیں، اور میں تجھے رب کے حکم سے مار رہا ہوں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس پر وہ چور بولا، اے رب کے بندے، مجھے نہ مار، میں نے اپنی اس بات سے توبہ کی اور میں بندے کے اختیار کا قائل ہو گیا، آقا کو نہیں بھولے۔ افغانستان کے علاقے ہرات کا نواب عماد الملک سخاوت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بڑی خوش تھی۔ نواب نے اپنے غلاموں کی گردنوں میں سونے کی تاروں سے بنے ہوئے توق بنا کر ڈالے ہوئے تھے۔ ان غلاموں کے کمر بند بھی سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ ان غلاموں کی ایک علیحدہ ہی شان اور ٹھاٹ باٹ تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ غلام اپنی اس شان و شوکت کے ساتھ بازار میں سے گزر رہے تھے کہ ایک ننگ دڑنگ شخص جس نے صرف اپنی کمر پر لنگوٹی باندھی ہوئی تھی، ان کو دیکھا کہ نواب عماد الملک کے غلام اس قدر ٹھاٹ باٹ سے جا رہے ہیں کہ جسموں پر انتہائی قیمتی لباس ہے، اور ایک میں ہوں کہ پہننے کو کوئی کپڑا نہیں ہے، نہ پاؤں میں جوتی ہے۔ اپنا اور غلاموں کا موازنہ کرتے ہوئے اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور شکوہ کرتے ہوئے بولا، اے میرے پروردگار، میرے جسم پر تو کپڑا نہیں، کھانے کو کچھ ملتا نہیں، مانگ کر دن گزر رہے ہیں، تو میرا پروردگار ہے،
ذرا عماد الملک سے بندہ پروری سیکھ لے۔ اس بات کو ایک مدت گزر گئی۔ اتفاق سے عماد الملک کا زوال شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے کسی بات سے ناراض ہو کر عماد الملک کو جیل میں ڈال دیا اور اس کے غلاموں کو بھی قیدی بنا لیا۔ بادشاہ دراصل عماد الملک کے اس خزانے کا یہ راز جاننا چاہتا تھا جو کہ بادشاہ کی دانست میں عماد الملک نے کہیں چھپا رکھا تھا۔ بادشاہ نے عماد الملک کے سب غلاموں سے اس بارے میں معلومات لیں، مگر کسی نے بھی بادشاہ کو اس بھید سے آگاہی نہ دی۔ بادشاہ نے ان غلاموں کو بہت خطرناک سزائیں دیں، لیکن پھر بھی ان 500 میں سے ایک بھی اپنے آقا سے بے وفائی کرنے پر رضامند نہ ہوا، حالانکہ عماد الملک کے خزانے کا راز سب کو معلوم تھا۔ ان سب نے اذیت ناک سزائیں برداشت کر لیں، مگر اپنے آقا کا بھید بادشاہ کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ اس بے باک آدمی نے غلاموں کے ساتھ کیا جانے والا یہ سلوک دیکھا تو اسے غائب سے آواز آئی، تو بھی ان غلاموں سے بندہ بننا سیکھ کہ بے انتہا تکالیف اور برداشت کر کے بھی ثابت قدم ہیں اور اپنے آقا کو نہیں بھولے، اور ایک تم ہو کہ معمولی سی تکالیف آ جانے پر پروردگار سے شکوہ و شکایت شروع کر دیتے ہو۔ اگر اس کے نام پر کوئی مصیبت آ پہنچے تو اس سے بے وفائی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، اور اس قدر بے باکی سے یہ بات کہہ دیتے ہو کہ اے پروردگار عماد الملک سے بندہ پروری سیکھ، لیکن اے انسان پہلے تو عماد الملک کے غلاموں سے بندہ بننا سیکھ۔ علم کا درخت۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک انتہائی عقل مند اور دانا شخص آیا جس نے بہت دانائی کی باتیں بیان کی۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کسی نے بھی اس کا پھل کھا لیا اور حاصل کر لیا، نہ ہی کبھی بوڑھا ہوا اور نہ ہی اس کو کبھی موت آئی۔ وہ آدمی تو یہ بات کر کے چلا گیا، مگر بادشاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کس طرح اس درخت کے پھل کو حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس مقصد کے لیے ایک بہت ہی عقل مند اور سمجھدار قاصد کو اس درخت کی تلاش کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ وہ قاصد کئی ماہ تک ہندوستان میں اس درخت کی تلاش کے لیے پھرتا رہا۔ وہ جس سے بھی اس قسم کے درخت کے بارے میں دریافت کرتا، وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ غرض یہ کہ وہ قاصد درخت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ لوگ اس کو بے وقوف اور پاگل سمجھنے لگ گئے۔ آخر ایک دن وہ اس تلاش سے تنگ آ گیا اور اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ مایوس ہو چکا تھا۔ کئی سالوں کی اس کی محنت رائیگاں چلی گئی تھی۔ اس دوران بادشاہ اس کو بہت سارا مال بھی بھیجتا رہا۔ اب جب وہ تلاش سے عاجز آ گیا تو اس نے روتے ہوئے واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ قریب ہی خدا کا ایک نیک بندہ اپنی جھگی میں بیٹھا عبادت میں مصروف تھا۔ وہ قاصد اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تو کس مقصد کے لیے ادھر آیا ہے؟ کہنے لگا کہ فلاں بادشاہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کر کے بھیجا ہے تاکہ میں ہندوستان میں ایک ایسے درخت کی تلاش کروں جس کا پھل آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ میں نے مدتوں اس درخت کو تلاش کیا ہے، مگر مجھے اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ جس سے بھی اس بارے میں پوچھتا ہوں وہی میرا مذاق اڑاتا ہے۔ اب مایوس ہو کر واپسی کا سفر اختیار کیا ہے۔ وہ بزرگ بادشاہ کے قاصد کی بات سن کر ہنسے اور فرمانے لگے، اے بھلے مانس، جس درخت کی تمہیں تلاش ہے وہ تو علم کا درخت ہے جس کا پھل آب حیات کا سرمایہ ہے۔ قاصد نے جب سنا تو اس کی تمام مایوسی راحت میں بدل گئی اور وہ خوشی خوشی بادشاہ کے دربار کی طرف چل دیا۔ نادان شکاری۔
ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی۔ اس شخص نے اس چڑیا کو پکڑ لیا۔ چڑیا نے اس شخص سے کہا، اے نیک انسان، تم نے کئی ہرن، بکرے اور مرغے وغیرہ کھائے ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اور اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تم کو 3 بڑی ہی کام آنے والی نصیحتیں کروں گی، جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بڑا مفید ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی ہی کروں گی، جبکہ دوسری نصیحت اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے گی۔ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم مجھے پہلی نصیحت کرو، اس کے بعد پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ چڑیا نے کہا، میری پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جو بات کبھی نہ ہو سکتی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے چڑیا کو ہاتھ سے چھوڑ دیا اور چڑیا سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو گئی ہو اس کا غم نہ کرو۔ اس کے بعد چڑیا کہنے لگی، اے بھلے مانس، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب و قیمتی پتھر تھا۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کے فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے چڑیا کی جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پچھتایا کہ اس نے چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ اگر میں اس کو نہ چھوڑتا تو چڑیا کے پیٹ میں موجود بیش قیمت موتی کا مالک ہوتا اور میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے جو اس کو اس طرح سوچ میں پڑے ہوئے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور کہنے لگی، اے بھلے مانس، ابھی میں نے تم کو پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے ہو۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا یقین نہ کرو، لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹانک بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ بھر کا موتی رکھتی ہوں۔ کیا یہ بات ممکن ہو سکتی ہے؟ میں نے تم کو دوسری نصیحت یہ کی کہ جو بھی بات ہو جائے اس کا غم نہ کرو، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم اور افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خوامخواہ چڑیا کو ہاتھ سے جانے دیا۔ چڑیا بولی، تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کب عمل کیا ہے جو تیسری پر کرو گے؟ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کوئی نصیحت کی جائے۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔